مارکیٹ میں 4 خواتین کا قتل، پولیس نے زیر حراست بلال کو مرکزی ملزم قرار دے دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اپنی نمائندہ انوشا جعفری سے، جو اس وقت ایس ایچ او بغدادی کے ساتھ موجود ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے نمائندے معراج اختر بھی موجود ہیں، ان سے بھی تفصیلات جانیں گے۔ سب سے پہلے انوشا سے جانیں گے۔ انوشا بتائے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے؟ بالکل، پہلے تو میں یہ تصحیح کروں کہ مرکزی ملزم کا نہیں قرار دیا گیا ہے، یہ سسپیکٹ ملزم کہہ سکتے ہیں کہ سسپیکٹ ہے، یہ اس کو خالی نہ گرفتار کیا نہ حراست میں تفتیش کر رہے ہیں، کیونکہ بلال کے ہاتھ پر جو ہے وہ کٹ کا نشان ہے، سسپیکٹ ہے لگ رہا ہے، پرائم سسپیکٹ لگ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ایس ایچ او بغدادی موجود ہے۔ سر یہ بتائیے گا اب تک جو ہے وہ بلال کے حوالے سے کیا انویسٹیگیشن آگے بڑھی ہے؟ فاروق کو، علی کو اور بلال کو فی الحال جو ابتدائی معلومات کے لیے ان سے تفتیش کرنے کے لیے ہم نے ان کو بلایا ہے، جس میں اپنا بلال کو جو ہے وہ کٹ لگا ہوا ہے انگلی میں، جس سے تھوڑا سا ہمیں ڈاؤٹ پڑتا ہے کہ کسی زوردار آلے سے اس کا جو ہے کوئی کٹ مارا گیا ہے یا لگ گیا ہے۔ اچھا سر، یہ سسپیکٹ لگ رہا ہے بلال جی، تو کیا مطلب کوئی بیانات لیا ہے؟ ابھی تفتیش کی جا رہی ہے؟ ابھی تفتیش کی جا رہی ہے، سی سی ٹی وی کیمرہ چیک کیے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ کس ٹائم آیا ہے گھر پر، کیونکہ وہ 2 مہینے سے اپنے گھر سے نکلا ہوا تھا، ابھی ریسنٹلی کوئی 15-20 دن سے وہ اپنے گھر میں آنا جانا اس نے شروع کیا ہے۔ اچھا سر یہ بتائیے گا، کیا لگتا ہے کہ کیا جو سسپیکٹ بتایا جا رہا ہے بلال، کیا اس نے ہی قتل کیا ہے یا پھر قتل کے دوران جو خواتین تھی انہوں نے بیچ بچاؤ کے لیے کچھ بچنے کے لیے کچھ ہاتھا پائی ہوئی ہو جس سے کٹ لگ گیا اس کے ہاتھ پہ؟ کچھ کہہ نہیں سکتے، جو افتتاحی معلومات ہے، اب وہ اسپاٹ پہ تو تھا نہیں، باقی سی سی ٹی وی کیمرہ ہم چیک کر رہے ہیں، سی سی ٹی وی کیمرہ سے ہمیں یہ معلومات ضرور مل جائے گی کہ وہ کس ٹائم گھر میں گھسا ہے، کیونکہ وہ اس کا آنا اور 15-20 دن سے آنا اور ادھر بیٹھنا، اپنی والدہ کے ساتھ اچھے طریقے سے سلوک کرنا، اس میں تھوڑا سا ہمیں ڈاؤٹ ہو رہا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ بلال کو کہاں سے جو ہے وہ لیا گیا ہے؟ کیا وہ نہیں ایسا نشے والا کوئی بھی عادی نہیں ہے، نہ بلال ہے، نہ علی ہے، نہ فاروق ہے۔ اچھا تو یہ بلال کہاں تھا جب یہ واقعہ پیش آیا؟ یہ بھی وہیں اسپاٹ پہ ہی تھا۔ دوسرا یہ بتائے گا، ہم نے یہ پتا چل رہا ہے کہ کوئی سی سی ٹی وی ایسی کوئی ملی ہے جس میں جو اس کا فاروق ہے وہ اپنی بیٹی کو چھوڑنے جا رہا ہے جوبلی کی طرف، جس طریقے سے ہم نے ابھی خبر بریک بھی کی تھی، وہ ساتھ جو کھڑا ہوا ہے تو وہ موومنٹ نظر آ رہی ہے اس قتل کے دوران؟ وہ فاروق جو ہے وہ اپنے فلیٹ کے نیچے اپنی بیٹی کو جوبلی چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا، تو اس کے ساتھ علی جو ہے اس کے ساتھ کوئی بات چیت کر رہا تھا، جس کے بعد وہ فاروق جو ہے وہ چلا گیا جوبلی کی طرف اور علی جو ہے وہ اس طرف بغدادی کی سائڈ پہ نکل گیا آگے۔ خواتین کو کچھ پلایا گیا تھا یا کچھ ایسے کچھ شواہد ملے؟ میں بھی ابھی پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے سول ہاسپٹل میں، ابھی پوسٹ مارٹم میڈم آئی ہوئی ہیں، پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے، جیسے ہی پوسٹ مارٹم کی کوئی کلیئرنس ہمارے کو ملتی ہے تو بالکل آپ سے شیئر کریں گے۔ سر ایک 5 نمبر کرائم سین یونٹ پہ ملا ہے، دکھا ہے کہ کوئی چھری ملی ہے بڑی سی تیز دھار، اس کو دھو کر رکھا گیا ہے۔ اب چھریاں تو گھر میں جو ہیں وہ بگدے بھی ہوتے ہیں، چھریاں بھی ہوتی ہیں، جیسے عموماً جو ہمارے قربانی کے دن ہوتے ہیں اس میں تیز دھار چھریاں پڑی ہوتی ہیں گھر میں، ہو سکتا ہے، ابھی پکی بات نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ایسا کوئی تیز دھار آلے سے ان کا قتل کیا گیا ہے۔ کتنی چھریاں ویسے کرائم سین نے وہاں سے لی ہیں شک کی بنیاد پر؟ شک کی بنیاد پہ گھر میں جو 3-4 ہیں، شاید 3-4 جو ادھر سے کلیکٹ کی ہیں۔ کلیکٹ کی ہیں، 2 کا رکھا گیا تھا۔ اچھا یہ بتائیے گا، یہ کرتا کیا ہے؟ فاروق کیا کرتا ہے اور بلال کیا کرتا ہے؟ فاروق جو ہے اس کا فارم ہاؤس ہے اپنا گڈاب سائڈ پہ، جہاں وہ کہتا ہے کہ میں بکرے جو ہے نا وہ پالتا ہوں اور ان کو پھر جب قربانی کے دن آ جاتے ہیں تو پھر میں ان کو بیچتا ہوں۔ تو وہ جو بکرا جس سے ذبح کرتے ہیں، وہ چھریاں اور جو جس سے گوشت بناتے ہیں، وہ بھی وہاں سے ملا ہے کچھ گھر سے؟ جی ایسا ہی ہے۔ اچھا سر یہ بتائیے گا، یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ انویسٹمنٹ کرتے تھے، گاڑیاں رینٹ پر لیتے بھی تھے اور دیتے بھی تھے، اس کا کوئی ذہنی توازن بھی ٹھیک تھا؟ اور کیا کوئی لڑائی جھگڑے کی بھی کوئی ایسی چیزیں آتی؟ بس وہ اشتر بیشتر جو ہے نا ان کے آپس میں جو ہے وہ تنازع، شمشاد بیوی جو ہے مختلف اوقات پہ انہوں نے 15 پہ کال کر دیتی تھی کہ بھائی میرے بیٹے نے یہ کر دیا، میرے شوہر نے یہ کر دیا، میری بیٹی نے یہ کر دیا، ایسی شکایتیں ان کی چلتی رہتی تھی
اس کے بعد ہم نے کافی مرتبہ ان کو تنبیہ بھی کیا اور ان کو آگے راضی نامہ کروا کے ادھر سے تھانے سے روانہ بھی کیا. کبھی جھگڑے کے دوران ہاتھا پائی تک کوئی معاملہ پہنچا ہے؟ نہیں، ایسا کوئی عمل نہیں ہوا. گالی گلوچ ہوئی ہے، جان سے مارنے کی دھمکی جان سے مارنے کی دھمکیاں ایسی نہیں دی ہیں. نہیں دی ہے. اچھا سر، یہ بھی بتا دیجیے گا کہ مرنے والوں کے نام کیا، جو خواتین ہیں ان کے نام بتا دیجیے گا چاروں کے. شمشاد کون ہے؟ شمشاد جو ہے وہ فاروق کی بیوی ہے. سر کتنے بچے تھے فاروق کے؟ فاروق کی بیوی کے 2 شادیاں ہیں. پہلے جو شوہر تھا اس کی اولاد 5 اولاد تھی، وہ اس پہلے والے شوہر کے پاس ہیں. اس میں سے اس کو فاروق سے 6 بچے ہیں، 4 بیٹیاں 2 بیٹے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کوئی 2 یا 3 ماہ کا بچہ بھی موجود تھا اس وقت گھر میں جب یہ واقعہ ہوا؟ 3 مہینے کا بچہ موجود تھا جو کہ پھر بیڈ کے نیچے چلا گیا تھا، وہ اس سے نکالا گیا ہے. بیڈ کے نیچے بچہ کیسے چل سکتا؟ 3 ماہ کا رکھا گیا تھا بچے کو؟ رکھا گیا تھا. بچے کو رکھا گیا تھا. جی جی. سر کوئی وہاں سے کوئی فنگر پرنٹس کے شواہد وغیرہ کچھ حاصل کیے گئے؟ وہ تو فارنزک والے جتنے بھی جو شواہد ہیں وہ کلیئر کریں گے نا. ہم تو ان چیزوں کے یہ ملوث اگر یہ ہو جاتا ہے ثابت کہ انہوں نے ہی قتل کیا ہے چاروں خواتین کا، کس دفعات کے تحت ایف آئی آر کاٹی جائے گی؟ ان کے خلاف قانون کے تحت وہ جو بھی کارروائی ہے وہ کری جائے گی. 4 قتل ہیں تو وہ سیکشن 4 ہو یا 5 ہو، سیکشن سیم ہی بنتا ہے 302. سر اس کے علاوہ کوئی سی سی ٹی وی علاوہ آپ لوگ کلیکٹ کر رہے ہیں؟ جی جی. ایس ایچ او بغدادی ارشد رین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ کچھ چھریاں اور جو بکرا کا گوشت جو بناتے ہیں. فیصلہ ہوگا آج. کراچی ہول سیل گروسرز کے الیکشن کا دنگل پولنگ کا آغاز ہو چکا ہے. چیئرمین کی نشست پر عبدالرؤف ابراہیم اور فرید احمد آمنے سامنے. سینئر وائس چیئرمین کے لیے ملک ذوالفقار اور فیصل انیس کے درمیان مقابلہ. وائس چیئرمین کے لیے اسماعیل اگر اور انور نور میں زور کا جوڑ. جنرل سیکرٹری کے لیے اشرف اگربتی والا اور حنان فاروقی میں ٹاکرا. خزانچی کے لیے فرحت صدیقی اور حنیف بابانی میدان میں. جوائنٹ سیکرٹری کے لیے آصف شیخ اور مدنی مد مقابل. مینیجنگ کمیٹی کی 9 نشستوں پر بھی پولنگ کا عمل جاری ہے. اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے بسیم افتخار سے، آگاہ کیجیے گا. آج بالکل جوڑی بازار میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی ہول سیل گروسر ایسوسیشن کے انتخابات جاری ہیں اور ووٹنگ کے عمل کو آغاز ہوئے 2 گھنٹے گزر چکے ہیں. ووٹرز آ رہے ہیں اور اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں. ووٹرز کی سہولت کے لیے خصوصی طور پر جو مد مقابل جو 2 گروپس ہیں ان کی جانب سے کیمپ لگائے گئے ہیں جہاں پر ووٹرز کی رہنمائی بھی کی جا رہی ہے اور بتائے جا رہے ہیں ان کے ووٹ کون سی پولنگ بوتھ پہ جو ہے وہ کاسٹ کیے جائیں گے. اور اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسی جیسی ضرورت پڑ رہی ہے ویسی ووٹرز کی سہولت کے لیے یہاں پہ مزید اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں اور خاصی گہما گہمی یہاں پر دیکھنے میں آ رہی ہے. ایک اچھی چیز یہ ہے کہ چونکہ یہ مصروف ترین مارکیٹ ہے یہاں سے پورے پاکستان میں جو غذائی اجناس ہے یا پھر دیگر غذائی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے تمام تر جو اشیاء ہیں وہ اندرون ملک جو ہے وہ ترسیل ہوتی ہے. خرید و فروخت کا سلسلہ یہاں پہ عروج پر ہوتا ہے. تو اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جانب جہاں پہ الیکشن جاری ہیں ووٹنگ کا عمل جاری ہے تو دوسری جانب کاروباری سرگرمیاں بھی دیکھنے میں آ رہی ہے. خصوصی طور پر ٹریفک کی آمد و رفت کو برقرار رکھنے کے لیے یہاں پر ٹریفک پولیس اہلکار بھی تعینات ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے یہاں پر جو متعلقہ تھانے کی پولیس جو ہے وہ بھی اہلکار یہاں پر موجود ہیں جو کہ تمام تر صورتحال پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو روایتی گہما گہمی ہے وہ جاری ہے اور ووٹرز اپنے حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے آ رہے ہیں. فرحت انیس ہمارے ساتھ موجود ہیں, فرحت صدیق موجود ہیں. فرحت صاحب کیا کہیں گے, ووٹنگ کا عمل تو جاری ہے, کس طریقے سے آپ پورا الیکشن کے پروسیس کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے میں آپ کو کراچی ہول سیل ایسوسیشن کے جتنے ممبرز ہیں ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کے لیے بہت زیادہ بڑا چمتکار ہے کہ آج ووٹر کی عزت ہو رہی ہے, وہ عزت کروائی گئی ہے. اب کچھ مارکیٹس کے اندر, کچھ ایسوسیشنز کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ 20-25 سال سے لوگ وہ جو ہے نا وہ مسلسل ایک ہی لوگ آتے جا رہے ہیں, لیکن ان کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ ان کے پاس چوائس ہے. کیونکہ جب 20 سے 25 سال یا 10 سال ایک ہی چیئرمین یا ایک ہی کابینہ آتی ہے تو وہاں پہ کوئی کالا کرے, کوئی سفید کرے, سیاہ کرے, برا کرے, اچھا کرے, وہ اس کی سوابدید ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ جب الیکشن ہوتے ہیں ہر 2 سال کے بعد تو کسی نے برا کیا ہوگا تو وہ اس کو پتا ہوگا کہ میں نے ووٹ مانگنے جانا ہے, تو لوگوں کو جو ہے نا ہمیں باتیں بھی سننی پڑیں گی, اس لیے وہ ہمیشہ اچھا کام کرے گا. جو بھی آئے, یہ مارکیٹ ہماری ہے, ہم ایک ہیں, سب ایک ہیں.
اور ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ لوگ آئیں, ان لوگوں کو کاسٹ کیا جائے جو عوام کے ساتھ کھڑا رہے, جو ہمارے بزنس مین کے ساتھ کھڑا رہے. یہ ہماری ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ اور ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے, جس میں تمام کے تمام امپورٹر, ایکسپورٹر, ٹریڈر, کھانے کی چیز, کھانے کی آئٹم سب سے بڑی, آٹے سے لے کے دال, چینی, ہر چیز کا, گھی تک کا یہاں پہ کام ہوتا ہے. اور یہاں سے بہت بڑا ٹیکس جاتا ہے. لیکن ہماری سوابدید گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ ہے کہ ہمارے سے اتنا زیادہ ٹیکس لینے کے باوجود, مارکیٹنگ ٹیکس لینے کے باوجود ہمارے بازار کا پرسان حال ہے. اب ہم لوگ تو آئیں گے, اوپر آئیں گے, لیکن ہماری گورنمنٹ کی طرف سے اپیل ہوگی وہ ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم لوگ اچھے سے اچھے کام کر پائیں. بہت خوبصورت بات کہی فرد صدیق صاحب نے کہ دو گروپ ضرور ہیں لیکن یہ سارے جو ہیں وہ ایک ہیں, اور ایک دوسرے کی فلاح کے لیے اور ایک دوسرے کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے یہ لوگ یہاں پر یکجا بھی ہیں. الیکشن کا پروسیس تو جاری ہے, تاہم ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت سے اپیل یہی ہوگی کہ جس طریقے سے ٹیکس اکٹھا کیا جاتا ہے اس مارکیٹ سے, اس کے مطابق یہاں پر سہولیات بھی فراہم کی جائے. اپنے حقوق کے لیے منتخب ہونے کے بعد یہ اپنا جو ہے وہ نہ صرف اقدامات کریں گے بلکہ اپنے طور پر جو فرائض انجام دینا ہوگا اس کی ادائیگی کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے. جی بسیم افتخار, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہمارے نمائندہ اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی اشرف خان, ہمیں بتائیے گا کہ جوڑیا بازار الیکشن کے جو تاج ہے وہ کس کے سر پہ سجنے جا رہا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. دیکھا جائے اس وقت ہم کراچی جوڑیا بازار میں موجود ہیں. کراچی ہول سیل گروسر ایسوسی ایشن کے آج انتخابات ہو رہے ہیں. 450 ووٹرز ہیں, دو گروپ آمنے سامنے, ایک جو ہے بی ایم جی گروپ ہے, دوسرا ابراہیم پینل ہے گروپ. یہ دونوں گروپ آمنے سامنے ہیں. اور دیکھا جائے یہاں پہ یہ اجناس مارکیٹ جو جوڑیا بازار کتنی اہم ہے جانتے ہیں. بی ایم جی گروپ کے جو یہاں گروسر ایسوسی ایشن کے چیئرمین کے امیدوار ہیں فرید احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کتنی اہم مارکیٹ ہے اور یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں کیا منشور ہے آپ کی پارٹی کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایسا ہے جی کہ مارکیٹ یہ اتنی اہم ہے کہ کراچی میں جتنی بھی ہول سیل مارکیٹس ہیں یا ریٹیل مارکیٹس ہیں سب اجناس کی سپلائی یہاں سے جاتی ہے, چاہے دالیں ہوں, چاہے اس میں مسالے ہوں, چاہے چاول ہو, چاہے گندم ہو, چاہے آٹا ہو. تو کراچی جوڑیا بازار کی اور چاول منڈی کی جو مارکیٹ ہے اس کی اہمیت 100% سے بھی زیادہ ہے. اسی سپلائی چین کو آگے کنٹینیو کریں تو آگے پھر ریٹیل والے بھی آگے لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور سارا کچھ معاملات ہیں. تو آگے کا کیا پلان ہے اور کیا سچویشن ہوگی, انشاءاللہ اگر اللہ نے فتح نصیب فرمائی تو انشاءاللہ کراچی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے تمام معاملات کو انشاءاللہ حل کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف مل سکے. اچھا جی, یہاں پہ ہم لوگ موجود بھی ہیں, جیسے سٹی 21 ساری خبریں جیسے کہ اس میں یہاں پہ آ کے دیکھ رہا ہوتا ہے, ساری جیسے چاول کے ریٹ آپ لوگ کو تنگ کیا جاتا ہے جس میں کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ کیا ریٹ ہے چاول کا, چینی کے کیا ریٹ ہے, دالوں کے کیا ریٹ ہے, تو آپ کیا کہیں گے کمپیریزن اور سٹی 21 کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, سٹی 21 کا تو میں پہلے بہت زیادہ مشکور ہوں. ہمیں آج تک کبھی سٹی 21 نے ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ آ کے لوگوں کو تنگ کرے یا کچھ کرے. دوسرے چینلز آتے ہیں, کبھی کبھار ہو جاتی ہے 19-20, مگر الحمدللہ کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوتا. جب آ کے ریٹ مانگے جاتے ہیں تو ہمارے جتنے بھی دکاندار ہیں, ہول سیلرز ہیں, امپورٹرز ہیں, اپنے جینون ریٹس بتاتے ہیں اور ان کو دیتے ہیں. اس میں کئی اگر کچھ کر جاتے ہیں تو وہ ان کی خطا ہے, مگر سٹی 21 نے ہمیشہ ہمیں ساتھ دیا. ہمارا خصوصی کوریج بھی ہم کر رہے ہیں آپ کے جنرل الیکشن کی, اور آپ اس کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ سر آپ لوگوں کا بہت شکریہ. دیکھیں بزنس کمیونٹی کی آواز پہنچنا بہت ضروری ہے. اس میں سٹی 21 نے ہمیشہ سے بہت اہم کردار ادا کیا ہے. چھوٹا ایونٹ ہو, بڑا ایونٹ ہو, کوئی احتجاج ہو, کوئی خوشی ہو, ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے ہیں اور امید کرتا ہوں آئندہ بھی رہیں گے انشاءاللہ. جی جیسا کہ آپ نے سنا, یہاں پہ جو آج ہم کراچی ہول سیل گروسرز میں موجود ہیں, یہاں انتخابات ہو رہے ہیں اور یہ سب سے بڑا دنگل ہے. دو گروپ آمنے سامنے ہیں اور یہاں پہ سب سے اہم مارکیٹ ہے جس میں ہم بات کریں چاول کی سپلائی کی, آپ دالوں کی سپلائی کی, آپ مسالے جات کی سپلائی کی, تو یہ سب سے بڑی مارکیٹ ہے جو میرے پیچھے جو ہے کیمرہ مین آپ کو رانا دکھا رہے ہوں گے. اور آپ یہاں پہ سب سے اہم چیز آج آپ کو دکھاؤں میں کہ یہاں الیکشن ہو رہے ہیں اور یہاں کوئی تعطیل نہیں دی ہے, کوئی چھٹی نہیں دی ہے, یہاں کام چل رہا ہے, گاڑیاں لگی ہوئی ہیں اور سپلائی چین جاری ہے کیونکہ اہم مارکیٹ ہے. اس کے لیے اس مارکیٹ کو بند نہیں کیا ہے. چاول کی سپلائی ہو, دالوں کی سپلائی ہو, آٹے کی سپلائی ہو, کنٹینیو ہے. اور یہ ایک اہم ہے کہ بزنس کمیونٹی اپنے لیے جو ایسوسی ایشن کے لیے دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ انتخابات کا جو دنگل سجا ہوا ہے, دو گروپ آمنے سامنے اور دونوں گروپ دوست بھی ہیں, ریٹس کا بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, اجناس کا کام کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں کاروبار بھی جاری ہے. اور سب سے اہم یہیں پہ وہ بیٹھ کے دو گروپ آمنے سامنے کیمپ لگائے ہوئے گلی میں اور وہ آپ کو نظر آ رہا
होगा, वो अपने जो मेहमान आ रहे हैं, वोटर्स आ रहे हैं, वो दोनों ग्रुप अपने जो पैनल के अपने पंफलेट हैं वो दे रहे हैं कि हमारे ग्रुप को दें। 2 ग्रुप हैं, इनके मजमूई तौर पे देखा जाए 15-15 उम्मीदवार हैं। अब देखा जाएगा 450 उम्मीदवार जो हैं, मतलब यहाँ पे जो वोट डालने वाले वो किसको वोट डालते हैं, 2 ग्रुप हैं, किसको जिताते हैं। इससे पहले हम देख रहे हैं कि 2 साल से रऊफ इब्राहिम पैनल ग्रुप जो है यहाँ पे जीत कर यहाँ पे इक़्तिदार में था। अब दोबारा से इलेक्शन हो रहे हैं और यहाँ देखना अगले 2 साल के लिए किसको मुंतखब करते हैं। जी, जूड़िया बाजार से हमारे नुमाइंदगान वसीम इफ्तिखार और अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और ट्रैफिक पुलिस का अहसन इक़दाम, ट्रांसफ़र स्टेशन से लैंडफिल साइट्स तक कचरा मुंतकिल करने वाले डंपर और ट्रक ड्राइवर्स की ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया गया। MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड इम्तियाज़ अली शाह कहते हैं ट्रैफिक पुलिस की मदद से ट्रेनिंग कराई जा रही है। ड्राइवरों को मालूम होना चाहिए किस तरह से फास्ट ट्रैक पर गाड़ी चलानी चाहिए। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त इम्तियाज़ शाह के साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, ट्रांसफ़र स्टेशन से लैंडफिल साइट्स पर कचरा मुंतकिल करने वाले ट्रक और डंपर ड्राइवर्स की ट्रेनिंग का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो गया है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड्स के ड्राइवर्स की ट्रेनिंग जो है ट्रैफिक पुलिस के ताउन से करवाई जा रही है। कितने अजला में जो है वो ट्रेनिंग हो चुकी है और कितने अजला में अभी ट्रेनिंग होना बाकी है, इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड इम्तियाज़ अली शाह। ये बताइएगा ये ट्रेनिंग जो है कब तक मुकम्मल होगी और इस ट्रेनिंग को करवाने की क्या बुनियादी मकासद हैं? जी, इस ट्रेनिंग की मकसद ये थे कि मकासद ये थे कि इनकी प्रॉपर चेक करना था, व्हीकल्स की वेरिफिकेशन थी, लाइसेंस की वेरिफिकेशन थी और इन जो ड्राइवर्स हैं उनको पता होना चाहिए किस ट्रैक पे चलना है, क्योंकि फास्ट ट्रैक पे वो ज़्यादातर ड्राइविंग करते थे और उसकी ट्रक्स को कवर नहीं होते थे, उसका जो गार्बेज था वो नीचे रोड पे गिर रहा था, तो उसको प्रॉपरली। और दूसरा टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी, किस वक्त पे रश होती है किस वक्त नहीं होती, ये काफ़ी उनको अवेयरनेस की ज़रूरत थी। तो DIG ट्रैफिक साहब मेरे पास आए थे, यहाँ बैठ के हमने एक डिटेल मीटिंग की और उन्होंने कहा जी मैं अपनी टीम भेजूंगा ताकि वो ट्रेनिंग दें। उसके बाद हमने अपनी कंपनीज जितनी भी 7 डिस्ट्रिक्ट्स के जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके साथ हमने कोऑर्डिनेट किया और संडे के दिन हमने शुरू की हैं अपनी ट्रेनिंग्स। तो यहाँ पे अभी डिस्ट्रिक्ट साउथ के जितना ड्राइवर्स थे हैवी ट्रैफिक उसके व्हीकल्स के, उनको ट्रेनिंग हो चुकी। डिस्ट्रिक्ट मलीर, वेस्ट और क्यामाड़ी की ट्रेनिंग भी हो चुकी। 4 डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ 7 हो चुके। बाकी रिमेनिंग जो है इस संडे को डिस्ट्रिक्ट सेंटर होगा, उसके बाद कोरंगी होगा और इसके अलावा जो हमारी और ईस्ट है उसका होगी। तो ये सारी इंशाल्लाह प्रोसेस में है। इससे मैं उम्मीद करते हैं कि बड़ी इंप्रूवमेंट आएगी और अच्छे ड्राइवर को प्रॉपरली पता चलेगा किस रास्ते में ड्राइव करना और क्या उसके सिग्नल्स के क्या कोड्स हैं इसके ट्रैफिक के, उसको फॉलो करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। और जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ट्रक और डंपर ड्राइवर्स की 4 अजला के जो ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजमीन हैं उनकी ट्रेनिंग जो है वो मुकम्मल कर ली गई है और जो अजला बाकी रह गए हैं आइंदा आने वाले दिनों में जो है उनके ट्रक और डंपर ड्राइवर्स की बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग करवाई जाएगी। इनका ये कहना है कि इस शहर की बेहतरी के लिए जो है हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। जी, यहाँ खबर शामिल करें और आपको बताएं कि सिंध हुकूमत के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान ने पेट्रोल और डीजल पर 9 करोड़ 44 लाख रुपए खर्च कर डाले। पेट्रोल की बिलिंग पर्चियों इस्तेमाल की गई, इस किस्म का इंकशाफ ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बारे में ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में एक बड़ा इंकशाफ है। ये 2019 और 20 की रिपोर्ट है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की, जिसमें पेट्रोल और डीजल के मद में 9 करोड़ 44 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि जो दस्तावेजाती सबूत दिए गए उनमें ब्लैंक पर्चियां हैं, साफ पर्चियां हैं, उन पर बिल बनाए गए हैं। ये रिपोर्ट जो है वो सिंध असेंबली को जमा करवाई गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 7 करोड़ 49 लाख रुपए का पेट्रोल और डीजल खर्च किया है। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी ने 93 लाख रुपए का पेट्रोल और डीजल खर्च किया है। कमिश्नर कराची में 89 लाख रुपए का पेट्रोल और कमिश्नर कराची के बारे में लिखा हुआ है कि ये ब्लैंक पर्चियां थी जिन पर ये पेट्रोल लिया गया है। जबकि जो जवाब दिया गया है
ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से, उसमें लिखा गया है कि ये रकम जनरेटर्स के डीजल पर खर्च हुआ है। तो हैरत इस बात का पर है कि एक साल में जनरेटर्स के खर्च पर जो है इतनी बड़ी रकम, 9 करोड़ से ज्यादा रकम जनरेटर्स के डीजल पे खर्च होना बहुत हैरतनाक बात है। तो जिसपे ऑडिटर जनरल ने लिखा है कि ये जवाब जो है वो मुतमैन करदा नहीं है, लिहाजा जवाब दिया जाए। अब सिंध असेंबली में ये पेश हो गई है रिपोर्ट। सिंध असेंबली की पब्लिक अकाउंट कमेटी आइंदा हफ्ते इस रिपोर्ट पर गौर करेगी और फिर देखना यह है कि सिंध पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या फैसला करती है। जी आजिज जमाली, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। वाटर कॉरपोरेशन पानी की फराहमी मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मुतहरक शहर में 200 MGD पानी की सप्लाई लाइनों के मुरम्मती काम की तैयारी। कई इलाकों में 3 रोज़ तक पानी की फराहमी मुअत्तल रहेगी। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक पहले मरहले में 2 बटरफ्लाई वॉल्स नस्ब किए जाएंगे। काम का आगाज़ 21 अक्टूबर को होगा। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं एहसन अब्बासी। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, अल हिलाल सोसाइटी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पे वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से 21 तारीख को CTM सेंट्रल ट्रंकमैन की लाइन के बड़े 66 इंच के 2 वॉल तब्दील किए जाएंगे। जदीद तर्ज के बटरफ्लाई वॉल जो है वो नब्ज किए जा रहे हैं। वजह यह है कि इन वॉलों में अगर मुरम्मत का काम होता था तो धाबीजी से जो है वो शट डाउन लेना पड़ता था। शट डाउन लेने के बाइस जो है वो 200 MGD की तकरीबन कराची शहर को जो है वो कमी का सामना रहता था उस वक्त तक, जब तक मुरम्मती काम मुकम्मल नहीं हो जाता। बटरफ्लाई जदीद वॉल लगने के बाद जो है वाटर कॉरपोरेशन को शट डाउन नहीं लेना पड़ेगा, जिससे वो इलाके जो मुतासिर होते थे, पानी की किल्लत का शिकार होते थे मुरम्मती वक्त के दौरान, जो है अब वो ऐसा नहीं रहेगा। आने वाली जो गर्मियां हैं उसमें कराची के जो शहरी हैं उनको परेशानी का सामना पानी की किल्लत के हवाले से नहीं करना पड़ेगा। 3 रोज तक ये वाटर की जो लाइन है CTM की, इसके वॉल की तब्दीली का अमल जारी रहेगा। 3 रोज पानी की किल्लत का सामना रहेगा। चनेसर टाउन, जमशेद टाउन, जिना टाउन, लियारी, सदर के इलाकों में जो है वो 200 MGD पानी जो है वो मुअत्तल रहेगा 3 रोज। और 3 रोज जब बटरफ्लाई वॉल तब्दील कर दिए जाएंगे उसके बाद जो है वो इन देहो कल वॉल की तब्दीली के बाद वो तमाम इलाके जो है वो शिकायत से दूर हो जाएंगे जिनको पानी की किल्लत का सामना रहता था। रेड लाइन बस मंसूबे के बाइस जो है वो CTM की 2 बड़ी लाइनें जो है अक्सर व बेशतर जो है वो मुरम्मती काम और तरक्याती कामों के बाइस जो है वो टूटती रही हैं, जिसके बाइस जो है वो शट डाउन लेना पड़ता था और 3-3, 4-4 दिन जो है वो शहरियों को पानी की किल्लत का शिकार रहना पड़ता था। वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से इस बार जो है वो बटरफ्लाई वॉल लगाए जा रहे हैं। इस वॉल की मदद से अगर लाइन को किसी किस्म का नुकसान पहुंचता है तो शट डाउन नहीं लेना पड़ेगा। लाइन का जो सप्लाई है वो मुतासिर नहीं होगी और मुरम्मत का काम भी मुकम्मल वक्त पे कर लिया जाएगा। जी बुलेटिन में आगे बढ़ें और अब आपको बताएं, एक हफ्ते में रुपए की कदर में बेहतरी देखी गई। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे कमी से 277 रुपए 61 पैसे पर बंद हुआ। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अपडेट कीजिएगा। जी, डॉलर करेंसी की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते में रुपए की कदर में बेहतरी देखी गई है। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे कमी से 277 रुपए 61 पैसे पर आ गया है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर जो है 32 पैसे सस्ता होकर 279 रुपए 13 पैसे पर आ गया। एक हफ्ते में यूरो 2 रुपए 69 पैसे सस्ता होकर 301 रुपए 98 पैसे का हो गया है। एक हफ्ते में बरतानी पाउंड 51 पैसे सस्ता होकर 363 रुपए 65 पैसे का हो गया है। एक हफ्ते में UAE दिरहम 2 पैसे कमी से 75 रुपए 95 पैसे और सऊदी रियाल 7 पैसे कमी से 74 रुपए 6 पैसे का हो गया। और यहाँ पे कहा गया है कि देखा जाए एक हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़खायर में 21 करोड़ 50 लाख डॉलर का इजाफा हुआ। स्टेट बैंक के ज़खायर बढ़कर 11 अरब 2 करोड़ डॉलर से तजावज़ कर गए। और जो कंसर्न है कि अब इस वक्त स्टेट बैंक के पास 2 माह के बराबर जो है दरामदी बिल के जो ज़खायर मौजूद है, जिससे रुपए के पर प्रेशर मजीद कम हो रहा है। जी अपडेट करने के लिए अशरफ खान बहुत शुक्रिया। एयर ब्लू की जद्दा से कराची आने वाली परवाज बड़े हादसे से बच गई। एयर ब्लू की परवाज PA 171 के तैयारे से दौरान लैंडिंग पर परिंदा टकरा गया। आपको अपडेट करें कि एयर ब्लू की जद्दा से कराची आने वाली परवाज बड़े हादसे से बच गई। एयर ब्लू की परवाज PA 171 के तैयारे से दौरान लैंडिंग परिंदा टकरा गया। आपको नाजरीन अपडेट करते चलें कि एयर ब्लू के जद्दा से कराची आने वाली परवाज बड़े हादसे से बच गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एयर ब्लू की जद्दा से कराची आने वाली परवाज जो है बड़े हादसे से बच गई है। एयर ब्लू की परवाज PA 171 के तैयारे से दौरान लैंडिंग जो है परिंदा टकरा गया था। ज़राए सिविल एविएशन का कहना है कि परिंदा तैयारे के
विंड स्क्रीन से दौरान लैंडिंग जो है वो टकराया था। परिंदा टकराने के बावजूद भी तैयारा जो है वो मुकम्मल तौर पर महफूज रहा और लैंड कर चुका है। परवाज में जो है 150 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कई साल से बर्ड रेपेलेंट सिस्टम ताहाल नस्ब नहीं किया है। बर्ड रेपेलेंट सिस्टम नस्ब करने से परिंदों को तैयारों से जो है वो महफूज रखा जाता है। आज जो है एक बड़ा हादसा रोनुमा होता, लेकिन एयर ब्लू की जद्दा से कराची आने वाली परवाज जो है महफूज रही है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।